بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب لزوم السنة باب لزوم السنة باب ہے سنت کو لازم پکڑنے کے بارے میں. پچھلا باب بھی اسی طرح تھا، باب لزوم السنہ، لیکن سنن نبی داؤد کے دوسرے نسخوں میں باب من دعا الی لزوم السنہ، یعنی نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے باب من دعا الی السنہ، باب ہے اس کے بارے میں جس نے سنت کی طرف بلایا، جس نے سنت کی دعوت دی. تو اس طرح سے تکرار لازم نہیں آئے گی دونوں بابوں میں. اگر یہ باب مان لیتے ہیں باب من دعا الی السنہ او من دعا الی لزوم السنہ، جس نے سنت کی طرف بلایا اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن ایوب قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن جعفر قال اخبرني العلاء یعنی ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله فان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعا الی ہدا، جس نے دعوت دی ہدایت کی طرف، جس نے بلایا ہدایت کی طرف، کان لہو ہوگا اس کے لیے من الاجری اجر و ثواب مثل اجوری من تبعہ، اس شخص کے اجر کے جیسا جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، جس نے اس نیک کام کی، بھلے کام کی اتباع کی، پیروی کی. آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلایا اور وہ شخص آپ کی بات مان کر نماز پڑھنے لگ گیا، تو اس کو نماز پڑھنے میں جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، تو آپ کو یہ جو اجر و ثواب ملے گا تو یہ اس کے اجر و ثواب میں سے گھٹا کے نہیں دیا جائے گا. جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، اس کے اجر میں سے کچھ، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کو جتنا ملنا تھا ملے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. اس نے جتنا اس کو دینا ہے اتنا ہی وہ آپ کو بھی دے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو خیر کی طرف بلایا، اس لیے کہ آپ سبب بنے اس کی بھلائی کا، اس نیک کام کے کرنے کا آپ سبب بنے، اس لیے آپ کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو مل رہا ہے جو وہ نیک کام کر رہا ہے. تو کتنی عظیم فضیلت ہے. من دعا الی ہدا، پھر سے دیکھیے من دعا الی ہدا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہدایت ہے. تو گویا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلایا، اس کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا اس سنت پر، اس ہدایت پر عمل کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، یہ کم نہیں کرے گا ان کے اجور میں سے شیئا، کچھ بھی کم نہیں کرے گا. یعنی تمہارے لیے جو اجر مل رہا ہے اتنا ہی، تو یہ ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ومن دعا الى ضلالۃ، اور جس نے بلایا ضلالت کی طرف، جس نے بلایا ضلالت کی طرف، فإن علیہ، بعض نسخوں میں کان علیہ، دیکھیے 4 نمبر پہ یہاں لکھا کانا، بعض نسخوں میں کانا ہے. فإن علیہ من الاسم، یا کان علیہ من الاسم، ہوگا اس کے اوپر گناہ، مثل آثامی من تبعہ، اس کے گناہوں کے جیسے جس نے اس کی پیروی کی، جس نے لوگوں کو ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، بدعات و خرافات کی طرف بلایا، لوگوں کو دعوت دی بدعات اور خرافات کی، تو جتنا گناہ اس بدعت اور خرافات کرنے والے کو، ضلالت اور گمراہی پر عمل کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو گناہ کی طرف بلایا، برائی کی طرف بلایا. تو
اس کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. جس نے گناہ کیا ہے اس کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی, اس کو جتنا گناہ ملنا ملے گا, اور اتنا ہی گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے گناہ کرنا سکھلایا, جس نے گناہ کی دعوت دی, جس نے گناہ کی طرف بلایا, جس نے گناہ کی رہنمائی کی, اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گناہ اس شخص کو مل رہا ہے جو گناہ کر رہا ہے. تو اس نے بلانے کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. اس نے گناہ نہیں کیا ہے لیکن گناہ کی طرف بلایا ہے, گناہ کی طرف رہنمائی کی ہے, لوگوں کو بتایا ہے گناہ کا کام یہ کرو, لیکن خود نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی اس کو گناہ کرنے کا گناہ ملے گا, اس کے لیے عذاب ملے گا قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے. تو اس حدیث سے دعوت کی فضیلت معلوم ہوئی, تبلیغ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ تبلیغ کا کام کتنا فضیلت والا کام ہے, کہ جو شخص تبلیغ کا کام کرے گا اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ جاری ہو جاتا ہے اگر لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں, اتباع اور پیروی کرتے ہیں نیکی کے کام کی اس کے کہنے پر, تو اس کے لیے بہت بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کون ہوگا قولاً عمل کے اعتبار سے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر جس نے بلایا اللہ کی طرف. تو جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی, ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا, اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے, اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی طرف دعوت دینا, سنت کو لازم پکڑنا, اس کی طرف بلانا بہت ہی فضیلت کا کام ہے. اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا سفیان عن الظہری عن عامر بن سعد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مسألته. روایت ہے عامر بن سعد سے, وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما, یقیناً مسلمانوں میں سب سے عظیم, فی المسلمین مسلمانوں کے حق میں, جرمن جرم کے اعتبار سے, یعنی مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے عظیم جرم کس کا ہے, من سأل عن امر لم يحرم, جس نے سوال کیا ایسے امر سے متعلق لم يحرم جو حرام نہیں ہوا ہے, فحرم على الناس من اجل مسألته, چنانچہ حرام کر دیا گیا وہ امر لوگوں پر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے. ایک چیز حرام نہیں ہے, جائز ہے, لوگ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس نے سوال کر کر کے کرید کے اس کو حرام کروا دیا ہے, اس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی ہے. تو ایسا سوال کرنے والا شخص, ایسا تشدد اور تعنت کرنے والا شخص ہے تو مسلمانوں میں یہ ظلم کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے. اسی لیے قیل و قال اور کثرت سوال کی مذمت احادیث میں آئی ہے, اور بنی اسرائیل کے ہلاکت کے اسباب میں سے ہے قیل و قال اور کثرت سوال. اور کثرت سوال کے تعلق سے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ میں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کثرت سوال کی وجہ سے گائے کا ذبح کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا. تو کثرت سوال کی ممانعت ہے. باقی اگر کوئی سوال ہے جس کی ضرورت ہے اور وہ سوال کرنا تو یہ جائز اور درست ہے, اس کے بعد اس کے حلال حرام ہونے کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا خمر کے بارے میں, شراب کے بارے میں, مسئلہ غیر واضح تھا, تو اس کے بعد شراب کی حرمت ہو گئی تھی. شراب کے بارے میں پہلے یعنی اس کی کراہیت بیان کی گئی, اس میں اس کے نفع نقصان کو بیان کیا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے, پھر دھیرے دھیرے اس کی حرمت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں سوال کیا اور پھر اس کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ نازل ہو گیا کہ شراب جو ہے یہ نجس ہے, یہ حرام ہے. تو ایسا سوال یعنی یہ ممنوع نہیں ہے, بلکہ کیسا سوال ممنوع ہے, جو علی وجہ تعنت سوال کیا گیا ہو, تعنت کے طور پر, تشدد کے طور پر سوال کیا گیا ہو, یا ایسا سوال کیا گیا ہو جو واقع ہوا ہی نہیں ہے کوئی چیز ابھی,
اس کا وجود ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کسی امر کا، اور اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو سلف صالحین ایسی چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ چیز ابھی ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض سلف سے منقول ہے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھتا، مسئلہ پوچھتا، تو وہ خود پوچھتے کہ یہ ہو چکا ہے کیا جو تم پوچھ رہے ہو؟ بولا نہیں ہوا، اگر ہو تو بولے کہ جب ہو جائے تب پوچھنا، ابھی مت پوچھو۔ تو لو کر کے پوچھنا کہ اگر ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، تو ایسے سوال جس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سوال کرنے کی یہاں پر گویا یہ مذمت ہے، یا کثرت سوال کی مذمت ہے، قیل و قال کی مذمت ہے ان احادیث میں۔ تو باب سے حدیث کی کیا مناسبت ہے؟ باب ہے لزوم السنہ اور فی لزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑنے کے بارے میں باب ہے، اور حدیث میں ایسی کوئی بات یہاں نظر نہیں آ رہی ہے کہ سنت کو لازم پکڑنے کے بارے میں ہے یا سنت کی طرف بلانے کے بارے میں، لیکن یہاں پر یہ ہے حدیث میں کہ کسی نے سوال کیا، کثرت سوال کی وجہ سے وہ چیز ان کے لیے حرام ہو گئی جو چیز ان کے لیے جائز تھی۔ تو یہ چیز مسلمانوں میں ایسا شخص، ایسا کام کرنے والا شخص وہ جرم کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، تو گویا کہ وہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے، ایسا کرنے والا شخص سنت کے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تشدد کیا جائے، تعنت کیا جائے، تعمق کیا جائے سوال میں، جب ضرورت ہو تبھی سوال کیا جائے، بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے، یہی جو ہے سنت کا طریقہ ہے۔ سوال کرنا گویا کہ ایک طرح سے یعنی مسئلے کو پوچھنا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ہے، یا اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، جیسے دعوت دینا گویا کہ اس کی طرف، اس طرح سے باب کی ایک مناسبت اس میں بنتی ہے۔ اگلا اثر ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن الشهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن أميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون۔ روایت ہے یزید بن امیرہ سے، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے، ان کے اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے ان کو خبر دی یزید کو، کہتے ہیں کہ کان لا یجلس مجلسا للذکر حین یجلس الا قال اللہ حکم قسط حلک المرتابون۔ کان لا یجلس، وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کون نہیں بیٹھتے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کان لا یجلس، نہیں بیٹھتے مجلس ذکر میں، حین یجلس، جس وقت بیٹھتے، مگر قال، مگر انہوں نے یہ کہا، ذکر کی، واعظ و نصیحت کی کسی مجلس میں جب بھی وہ بیٹھتے تو کہتے اللہ حکم قسط حلک المرتابون، اللہ تعالیٰ بڑا حاکم، حاکم ہے اللہ تعالیٰ، قسط، اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، حلک المرتابون، شک کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ایک منٹ کے لیے فرمایا اللہ حکم قسط حلک المرتابون، اللہ تعالیٰ حکم ہے یعنی حاکم ہے، قسط عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، حلک المرتابون۔ جی ہاں ادھر ہے، بچے دے رہے ہو، ہاں وہ دے رہے ہیں باقی نہیں۔ دیکھیے قال حلق اللہ حکم قسط حلق المرتابون، مرتابون شک کرنے والے، مرتابون شک کرنے والے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔
فقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یوما، ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان من ورائکم فتنا یکثر فیہا المال، یقیناً تمہارے بعد فتنے ہوں گے، من ورائکم تمہارے پیچھے نہیں تمہارے بعد، فتنن فتنے ہوں گے، یکثر فیہا المال اس میں مال کی کثرت ہوگی، ویفتو فیہا القرآن قرآن اس میں کھولا جائے گا، یعنی قرآن آسان ہو جائے گا، حتی یأخذہ المؤمن یہاں تک کہ لے گا اس کو مومن بھی اس کو پڑھے گا اور منافق بھی، والمنافق اور منافق بھی اسے لے گا، یعنی قرآن کو پڑھے گا، والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر، مرد عورت چھوٹے بڑے غلام آزاد سب اس کو لیں گے، اس کو پڑھیں گے سیکھیں گے۔ فَيُوشِقُ قَائِلٌ أَن يَقُولُ قریب ہے کہ کہنے والا کہے مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، مَا لِلنَّاسِ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا يَتَّبِعُونِی میری اتباع نہیں کر رہے، میری پیروی نہیں کر رہے، میری بات نہیں مان رہے، حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وقد قرأت القرآن حالانکہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ مطلب لوگ دین سے بے دین ہو جائیں گے، بد دین ہو جائیں گے، قرآن کی بات نہیں سنیں گے، تو یہ آدمی سوچے گا یہ لوگ قرآن کی بات نہیں رہے، بدعت و خرافات اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لوگ مشغول ہو گئے، میری بات نہیں مان رہے، قرآن کی بات نہیں مان رہے، تو یہ آدمی کیا کرے گا، ما ہم بمتبعی حتی ابتدع لهم غیرہ، یہ لوگ میری اتباع کرنے والے نہیں ہیں، میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، اس نے کہا حتی ابتدع یہاں تک کہ میں گڑھ لوں ان کے لیے اس کے علاوہ، یعنی قرآن کے علاوہ کچھ اور میں بدعت ان کے لیے ایجاد کروں تب یہ ہو سکتا ہے میری بات سنیں۔ مطلب قرآن کی بات نصوص حدیث نہیں سنیں، چلو کوئی قصہ کہانی گڑھ کے سناتا ہوں ان کے لیے، تو وہ سوچے گا قرآن کے علاوہ پھر وہ کوئی قصہ کہانی گڑھ کے سنائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حضرت معاذ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَعَ بچو اس سے دور رہو جو وہ ایجاد کرے، جو وہ دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کرے اس سے بچو، فَإِنَّمَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ اس لیے کہ جو ایجاد کیا، جو اس نے نیا بنایا ہے، ضلالۃ وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ وَأُحَذِّرُكُمْ ضَيْغَةَ الْحَكِيمِ اور میں تم کو ڈراتا ہوں حکیم کی کجروی سے، حکیم یعنی دانا شخص، اس کی کجروی سے، اس کے گمراہی سے، اس کے بھٹکنے سے تم کو میں متنبہ کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ اس لیے کہ شیطان کبھی کبھی گمراہی کا کلمہ کہہ دیتا ہے حکیم کی زبان پر۔ حکیم ہے، عقل مند ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی ہے، اب لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں گے، ہر بات اس کی مانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، حکیم کتنا بھی عقل مند ہو ہوشیار اس سے بھی غلطی ہوگی۔ اگر آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلیں گے، جو بات وہ کہہ دے بس نہیں، جو اس نے کہا بس وہی ہے، صحیح ہے، تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر بات انسان کی صحیح نہیں ہوتی، ہر بات صرف اللہ اس کے رسول کی صحیح ہے، باقی ہر انسان سے غلطی کا امکان ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر ہر شخص کی بات قبول کی جا سکتی ہے اور رد کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے، اشارہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف کہ ہر شخص کی بات لی جا سکتی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لی جائے گی، لیکن آپ کے علاوہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہ شیطان جو ہے کبھی کبھی حکیم آدمی کی زبان پر گمراہی کی بات کہہ دیتا ہے، وقد یقول المنافق کلمۃ الحق اور کبھی کبھی منافق بھی جو ہے کلمہ حق کہتا ہے، ایسا نہیں کہ منافق ہے تو ہمیشہ جھوٹ ہی کہے گا، کبھی وہ جو ہے کلمہ حق صحیح بات کہہ دیتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی حکیم آدمی سے، دانا آدمی سے، مسلمان اور مومن آدمی سے بھی کبھی کبھی گمراہی کی بات، غلطی کی بات جو اس کی زبان سے صادر ہو جاتی ہے۔ قال قلت راوی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ما یدرینی رحمک اللہ ان الحکیم قد یقول کلمۃ الضلالہ، رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ما یدرینی
ما یدرینی مجھے کیسے معلوم ہوگا ان الحکیم قد یقول کلمۃ الضلالہ کہ حکیم آدمی نے یہ ضلالت کی بات کہہ دی ہے. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حکیم دانا آدمی نے یہ گمراہی کی بات کہی ہے. وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ اور یہ کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ منافق آدمی نے یہ صحیح بات کہی ہے, کلمہ حق کہا ہے. قال بلا کیوں نہیں, حضرت معاذ نے فرمایا کیوں نہیں. اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات التي يقال ما هذه حکیم کی, دانا آدمی کی, عقل مند آدمی کی, حکمت والے آدمی کی, اللہ پر ہے یہ ان باتوں سے بچو جو مشتہرات ہیں, جن کے بارے میں کہا جائے ما هذه یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ دیا اس نے. اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات حکیم کے مشتہر کلام سے, مشتہر کلام سے جو مشہور ہو گئی اس کی باتیں, ان باتوں سے یا جو مشہور ہو گئی بالبطلان ہیں, باطل کے ذریعے مشہور ہو گئی ہیں, ان سے بچو. یا جن کا باطل ہونا مشہور ہے, التی یقال جن باتوں کے بارے میں کہا جائے ما هذه یہ کیا ہے, مطلب لوگ اس پر تعجب کرتے ہوئے, نکیر کرتے ہوئے, انکار کرتے ہوئے یہ کیا کہہ دیا اس نے یار, اتنے سمجھدار آدمی لیکن یہ کیا بات ہے ان کے دی. تو ایسی جس کے بارے میں یہ کہا جائے تو سمجھ لو کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے, اس بات کے پیچھے مت پڑو, اس کی اس بات کو مت لو. وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ يُثْنِيَنَّكَ وَلَا يُصْرِفَنَّكَ تو یہ چیز تم کو اس سے پھیر نہ دے. حکیم آدمی یہ مطلب نہیں کہ اس سے تم اب ایک دم بدزن ہو جاؤ, اس کی جو غلط بات ہے اس کو مت مانو. وَلَا يُصْرِفَنَّكَ وَلَا يُثْنِيَنَّكَ معنی ہے وَلَا يُصْرِفَنَّكَ یہ چیز تم کو اس سے پھیر نہ دے. فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَن يُرَاجِعَهُ اس لیے کہ شاید کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کر لے. وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ اور وَتَلَقَّ الْحَقَّ اور لے لو تم حق بات کو اذا سمعتہو جب تم سنو. تلقّ من خذ لو الحق حق بات جب بھی سنو, کہیں سے بھی سنو حق بات ہے تو لے لینی چاہیے. فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا اس لیے کہ حق بات پر نور ہے, روشنی ہے. تو آگے امام صاحب کہتے ہیں قال معمر عن الزہری فی هذا ولا ينئنك ذلك عنه مكان يثنينك يثنينك کی جگہ پر یسنینک کی جگہ پر اس دوسری سند میں کیا ہے ینئنک ولا ینئنک یعنی ولا یبعدنک اور تم کو دور نہ کر دے یہ چیز اس سے, اس حکیم آدمی سے دور نہ کر دے. ینئنک ولا یبعدنک یسنینک ولا یصرفنک تمہیں پھیر نہ دے, تمہیں دور نہ کر دے. وقال صالح بن کیسان صالح بن کیسان کہتے ہیں امام زہری سے روایت کرتے ہوئے فی هذا المشبہات مکان المشتہرات مشتہرات کی جگہ, یہاں جو مشتہرات آئے اس کی جگہ پر ایک دوسری سند سے مشبہات کا لفظ ہے. اس کی جو مشبہ جو متشابہ اس کی جو باتیں ہیں یا مشتبہ شبہ والی جو باتیں ہیں ان باتوں سے دور رہو. وقال اور انہوں نے بھی کہا ولا یثنینک وہی لفظ جو پہلے آیا ہے وہی لفظ انہوں نے بھی کہا ہے. کما قال عقیل جیسا کہ عقیل نے کہا تھا پہلی سند میں. وقال ابن اسحاق اور ابن اسحاق نے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے بلا کیوں نہیں ما تشابہ علیک من قول الحکیم جو تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں حکیم کی باتوں میں سے ان کو تم چھوڑ دو. ما تشابہ جو مشتبہ ہو جائے متشابہ ہو جائیں حتی تقول یہاں تک کہ تم کو ما اراد بهذه الکلمہ اس سے کیا انہوں نے کیا مراد لیا ہے, کیا چاہتے ہیں اس کلمے سے, ہو یہ کہہ کر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس طرح جب تم کہو تو اس بات کو چھوڑ دو جو اس کی بات جو ہے سمجھ میں نہ آئے. تو اس حدیث میں اس اثر میں یہ اثر ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یعنی موقوف روایت ہے. کیا روایت ہے؟ موقوف ہے, مرفوع نہیں ہے, جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بدعات اور خرافات سے لوگوں کو دور رہنے کی تنبیہ فرمائی ہے. اس سے صحابہ اکرام کا منہج سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بدعات و خرافات سے کس طرح سے لوگوں کو متنبہ رہنے کی تعلیم دیتے تھے, کس طرح سے لوگوں کو ڈراتے تھے. اس زمانے میں تو یہ سب اتنی بدعات و خرافات بھی پیدا نہیں ہوتی جو آج ہو گئی ہیں, جو آج جن کا شمار نہیں اتنی بدعت و خرافات پیدا ہو گئی ہیں. اس زمانے میں تو ان کا کسی کا وجود نہیں تھا, پھر بھی دیکھیے کس قدر وہ لوگوں کو بدعات اور خرافات سے ڈراتے تھے, اس لیے کہ وہ ان کی سنگینی کو جانتے تھے. وہ جانتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار,
اس لیے وہ اپنے اصحاب کو، اپنے تلامذہ کو بدعات اور خرافات سے دور رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اگلی روایت جو ہے تھوڑی سی لمبی ہے اور یہ بھی ایک اثر ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر۔ سفیان کہتے ہیں، سفیان ثوری، کہ ایک آدمی نے خط لکھا عمر بن عبد العزیز کی طرف، ہے یسأل عن القدر، ان سے قدر کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے۔ وحدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النذر۔ یہ ایک دوسری سند ہے، یہ سفیان ثوری نظر سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے کتب رجل کا لفظ ہے، یہاں پر سفیان ثوری نظر سے روایت کرتے ہیں۔ اب تیسری سند ہے، وحدثنا حناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا ابو رجع عن ابي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناه۔ اور یہ جو حدیث یہاں بیان ہو رہی ہے یہ ابن کثیر کے لفظ ہیں اور ان لوگوں کے معنی ہیں، باقی جو سند ہیں ان کے یہ معنی ہے اور لفظ محمد بن کثیر کے ہیں۔ قال، کہتے ہیں راوی، کتب رجل، یہاں سے کتب رجل، ایسے ہی کتب رجل الى عمر بن عبد العزیز يسأل عن القدر، ایک آدمی نے لکھا عمر بن عبد العزیز کی جانب ان سے سوال کرتے ہوئے قدر سے متعلق، تقدیر سے متعلق، تقدیر کے بارے میں سوال کیا۔ تقدیر جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان میں سے 6واں رکن ہے۔ ایمان کتنے رکن ہیں؟ ایمان کے 6 رکن ہیں۔ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں اس زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں تقدیر کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا اور لوگ تقدیر کا انکار کرنے لگے تھے، اور کہنے لگے قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ قدریہ ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، سب ویسے ہی اپنے آپ ہوتا ہے۔ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں لوگ، سب اپنے آپ کرتے ہیں، تقدیر کچھ نہیں ہے، انکار کرنے لگے لوگ۔ تو یہ قدریہ کہلائے ایسے لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ فکتب، انہوں نے لکھا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کے جواب میں لکھا، اما بعد اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، والاقتصاد فی امرہ، اور اللہ کے امر، اللہ کے دین میں میانہ روی اختیار کرنے کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ اقتصاد، میانہ روی، درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ واتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، تابعین کرام کا طریقہ منہج دیکھیے، اللہ کا تقوی، میانہ روی اور اتباع سنت۔ اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے وترک ما احدث المحدثون، بدعتیوں نے جو بدعتیں ایجاد کر لی ہیں ان کو ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وترکی یعنی اوصی کا بترکی، اور وصیت کرتا ہوں چھوڑنے کی، ما احدث جو ایجاد کر لیا ہے محدثون نہیں، محدثون ایجاد کرنے والے یعنی بدعتی لوگ، بدعتیوں کی بدعتوں کو ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بعد ما جرت بھی سنت ہو، بعد اس کے کی سنت اس پر جاری ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معروف ہے، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، سنت جاری ہے، سنت نافذ ہو چکی ہے، اس کے باوجود لوگ سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو ایجاد کریں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَقُفُوا مُؤْنَتَهُ، اور ضرورت کے کافی ہو جانے کے بعد، کفو مونہ یعنی ضرورت کے کافی ہونے کے بعد، سنت کے جاری ہونے کے بعد بدعتیوں کی جو بدعتیں ایجاد کی ہیں ان کو ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فعلیک بلزوم السنہ، تمہارے اوپر سنت کو لازم پکڑنا واجب ہے، سنت کو لازم پکڑے رہنا، سنت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ فإنها لك بإذن اللہ عصمۃ، اس لیے کہ تمہارے لیے بچاؤ کس میں، نجات کس میں ہے؟ سنت کو لازم پکڑنے میں۔ نجات کس چیز میں ہے؟ بدعات کو ترک کرنے میں، اور سنت کو، سنت رسول، حدیث رسول، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں تمہارے لیے نجات ہے۔ فإن لك، یقیناً، فإنها لك، یقیناً سنت تمہارے لیے کیا ہے؟ عصمۃ بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے عصمت ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بدعات و خرافات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ثم علم، پھر جان لیجئے، انه لم يبتدع الناس بدعة الا قد مضى قبلها ما هو دلیل علیہا او عبرۃ فیہا، جان لیجئے
لم یبتدع الناس بدعتا، لوگوں نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی مگر قد مضى قبلہ، اس بدعت کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی گزر چکی ہے کیا، ما هو دلیل علیہ، جو اس کے خلاف دلیل ہے. جو لوگوں نے بدعت ایجاد کی اس کے بدعت سے پہلے اس کے خلاف دلیل موجود ہے بدعت کے رد میں. ما هو دلیل علیہ، جو علیہ یعنی اس کے برخلاف، اس کے رد میں، بدعت کے رد میں پہلے سے دلیل موجود ہے. او عبرت فیہا، یا ایسی دلیل موجود ہے جس میں عبرت ہے، یا اس بدعت کے خلاف پہلے اسے نصیحت، عبرت بمعنی نصیحت موجود ہے، اس بدعت سے پہلے ہی سے اس کے خلاف نصیحت موجود ہے. وہ بدعت دین میں لائے ہو اس سے بہتر نصیحت موجود ہے دین میں. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، اس لیے کہ سنت اس کو سنہا، انما سنہا، سنت کو سنت بنایا یا سنت کو جاری کیا. کس نے جاری کیا؟ من قد علم ما فی خلافها، اس نے جاری کیا جو جانتے تھے کہ اس کی مخالفت کرنے میں کیا ہے، ما فی خلافها، ما فی خلافها من الخطأ، یہ جملہ مترجمہ ہے اتنا ہے. ولم يقل ابن کثیر من قد علم، یہ من قد علم کا لفظ ہے، یہ ابن کثیر نے ذکر نہیں کیا، محمد ابن کثیر نے. تو ان السنت انما سنها من قد علم ما فی خلافها، سنت تو اس نے جاری کی ہے جو جانتے تھے کہ اس کی مخالفت کرنے میں من الخطأ والضلال والحمق والتعمق کیا نقصان ہے، کیا خطا ہے، کیا زلل ہے، کیا گمراہی ہے، کیا حماقتیں ہیں، اور کیا تعمق ہے، کیا تشدد ہے، کیا انتہا پسندی ہے. تعمق حد سے تجاوز کرنا، تشدد کرنا، انتہا پسندی. تو وہ جانتے تھے جنہوں نے سنت جاری کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سنت کی مخالفت کرنے میں کیا نقصان ہے، کیا غلطیاں ہیں، کیا ضلالت ہے، کیا گمراہی ہے. فرض لنفسک ما رضی به القوم لانفسهم، تم اپنے نفس کے لیے اس چیز سے راضی ہو جاؤ جس چیز کو لے کر پہلے لوگ سلف صالحین صحابہ کرام اپنے لیے جس کو لے کر راضی ہو گئے تھے. صحابہ کرام کس کو لے کر راضی ہوئے تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا. وہ لوگ کس چیز سے راضی ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے راضی ہو گئے تھے. ایک صحابی آئے، ایک دیہاتی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا بتائیے کہ میں عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ طریقے بتلائے تو اس نے کہا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس اتنا آپ نے بتایا. آپ نے فرمایا اس کو جنتی دیکھنا، اس آدمی کو جا کے دیکھ لے. تو وہ آدمی اسی پہ راضی ہوا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا. اس نے کیا کہا؟ نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا، زیادہ کریں گے تو جنت کا راستہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ آدمی نہ زیادہ کرے گا نہ کمی کرے گا تو دیکھو یہ جنتی آدمی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو زیادہ کرے گا وہ جنتی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کافی اور شافی ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. دیکھیے کتنی زبردست نصیحت فرمائی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے. فرض لنفسک، راضی ہو جا اپنے نفس کے لیے اس چیز سے ما رضی به القوم، جس سے قوم راضی ہو گئی، لانفسہم، اپنے نفسوں کے لیے. جس چیز کو لے کر لوگ اپنے لیے خوش ہو گئے، سلف قوم سے مراد ان کے سلف صالحین صحابہ اکرام تابعین اعظام جس چیز سے راضی ہوئے تھے اس سے تم بھی راضی ہو جاؤ. فإنہم، یقیناً وہ لوگ یعنی صحابہ اکرام سلف صالحین قوم، عن علم وقفوا، یقیناً وہ لوگ سلف صالحین علم سے واقف کار تھے، دین کے بارے میں انہیں سچا علم تھا. فإنہم، میرے یہاں نسخے میں علی علم، ان کے بجائے علی علم، فإنہم علی علم وقفوا، وہ علم پر تھے واقف کار یا علم سے واقف کار تھے. وببصر نافذ کفوا، اور بصر نافذ یعنی نافذ ہونے والی بصیرت، دور اندیشی اور بصیرت، گہری بصیرت، جس بات سے انہوں نے روکا ہے تو بڑی یعنی گہری بصیرت کے ساتھ انہوں نے روکا ہے. وببصر نافذ کفوا یا کفوا، بعد نے اس کو کفو پڑھا ہے. کفو پڑھیں گے تو روکنے کے معنی، کفو پڑھیں گے تو کافی کے معنی میں، کہ وہ بھی بصر نافذ، دور اندیشی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ انہوں نے ان کی بصیرت اندیشی جو ہے کافی ہے، ان کے لیے کافی ہو گئی. اور یا یہ کہ کفو اگر پڑھیں گے تو انہوں نے جس چیز سے بھی روکا ہے لوگوں کو تو بصیرت کے ساتھ روکا ہے، گہری بصیرت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو روکا ہے. وہم علی، میرے یہاں ہم ہے، یہاں پر ہے وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ، یا وَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ، وہ لوگ کشف الامور پر جو ہے زیادہ قوی تھے.
کشف الامور یعنی معاملات کے انکشاف اور ان کو سمجھنے پر ہم لوگوں سے زیادہ قوی تھے. یہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ کانوا اقوی زیادہ قوی تھے، یعنی ان کے جو سلف تھے صحابہ کرام تابعین وہ جو ہے زیادہ قوی تھے معاملات کو سمجھنے میں. کشف الامور معاملات کو سمجھنے میں زیادہ قوی تھے. وَبِفَضْلٍ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى، اور جس فضیلت پر تھے، جس مقام و مرتبہ پر تھے، وہ اس مقام و مرتبہ میں ہم لوگوں سے زیادہ اولا تھے، فائق تھے، زیادہ بہتر تھے. فَإِن كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، بس اگر ہدایت اس کا نام ہے جس پر تم لوگ ہو، اگر ہدایت فَإِن كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اگر ہدایت اس کو کہتے ہیں جس پر تم ہو، جیسے آج تم لوگوں نے نئی نئی بدعت ایجاد کر لی، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، اسی کا نام اگر ہدایت ہے لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ، تب تو تم صحابہ کرام سے سلف صالحین پر بھی سبقت لے گئے، تب تو تم ان سے بھی آگے نکل گئے. یہ ساری نیکیاں جو دن رات تم کر رہے ہو، ہر مہینہ نئی نئی بدعت، ہر دن نئی نئی بدعت، نئے نئے طریقے، یہ تو صحابہ کرام نے ایک بھی نہیں کیے تھے، پھر تو تم ان سے آگے سبقت کر گئے، ان سے آگے نکل گئے ہو. دیکھیے عمر بن عبدالعزیز نے کیا زبردست نصیحت کی ہے. ان بدعتوں کو کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو تم نیکی کر رہے ہو، جس کو تم نیکی کہہ رہے ہو اور نیکی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، پھر تو تم صحابہ کرام سے آگے نکل گئے ہو. صحابہ کرام سے کوئی آگے نکل سکتا ہے؟ کوئی آگے نہیں نکل سکتا. وَلَئِن قُلْتُمْ، اور اگر تم کہو اِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ، یقیناً دیکھیے گھنٹی ختم ہو گئی ہے اور حدیث ہماری آدھی باقی ہے. کیا کرتے ہیں یہ صفحہ؟ جی وَلَئِن قُلْتُمْ یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سنیچر کو اور اتوار کو تیسری گھنٹی میں یہی مادہ پڑھیں گے. والسلام علیکم.